دستورنا القرآن وديننا الإسلام أركانه جليلة دعائم الفضيلة وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اور بے شک ہم نے آسان کیا قرآن نصیحت کو، پھر ہے کوئی نصیحت پکڑنے والا؟ Our guide is the Quran, our religion is Islam. 5 noble pillars upholding what is virtuous. To make the testimony is the base of the faith, and the fast and the prayer, the pilgrimage and charity. سورہ محمد کے بارے میں بتا چکا ہوں کہ 2 ہجری میں نازل ہوئی. اور دیکھیے میں ایک چیز میں نے آپ کو بتائی تھی قرآن مجید اصول تفسیر میں، کیا بتائی تھی کہ قرآن مجید کو سمجھنے کے 2 طریقے ہیں. ایک اس کو کتابی ترتیب کے مطابق سمجھنا، ایک نزولی ترتیب کے مطابق سمجھنا. تو میں نے بتایا تھا مدینے میں آنے کے بعد سب سے پہلے سورۃ الحج کی بقیہ آیات نازل ہوئی، اس کے بعد سورہ تغابن نازل ہوئی، اور اس کے بعد پھر سورہ محمد. یہ 4 صورتیں 2 ہجری میں نازل ہوئی: سورہ محمد، سورہ بقرہ، سورۃ الطلاق اور سورۃ الانفال. یہ جنگ بدر کے بعد انفال نازل ہوئی. تو ان میں پہلے جو ہے دفاعی جنگ کی اجازت دی گئی، اور اس کے بعد میں نے بتایا تھا کہ خزانہ خالی تھا. پہلی ضرورت کیا تھی مدینے کی؟ مسلمانوں کا اتحاد، انصار اور مہاجرین کا اتفاق، انفاق، بیت المال کو مضبوط کرنا، ہتھیار جمع کرنا، پیسے جمع کرنا، انفاق. اس لیے حج میں اور تغابن میں اور یہاں محمد میں، یہاں 3 صورتوں میں آپ کو 2-3 چیزیں بڑی کامن ملیں گی. انفاق کی اپیل، لیجیٹیمیسی آف وار، جنگ کا جواز. جنگ کا جواز کیا ہے؟ کیونکہ لڑائی کرنے سے پہلے، لڑائی شروع کرنے سے پہلے ایک ایک فوجی کو قائل اور مطمئن کرنا پڑتا ہے کہ یہ جنگ کیوں لڑی جا رہی ہے، جنگ کے مقاصد کیا ہیں، کیوں لوگوں کو، کیوں عورتوں کو بیوہ کیا جا رہا ہے، کیوں بچوں کو یتیم کیا جا رہا ہے، کیوں انسانوں کے سروں کی فصل کاٹی جا رہی ہے. جنگ کوئی اچھی چیز نہیں ہے، جنگ کوئی اچھی چیز نہیں ہے. اللہ تعالیٰ جنگ کو پسند نہیں کرتا. جیسے قرآن میں کہا کلما اوقدوا نارا للحرب اطفأها اللہ. یہودی جب بھی جنگ کی آگ بھڑکاتے ہیں اللہ اس کو ٹھنڈی کر دیتا ہے. لیکن جنگ اچھی چیز ہے؟ بالکل نہیں. یہ بتائیے آپ کا آپریشن کرتے ہیں، ہاتھ کاٹ دیتے ہیں، آپ کا اچھی چیز ہے؟ ہاتھ کاٹنا، پاؤں کاٹنا اچھی چیز ہے. لیکن بعض اوقات آپریشن ناگزیر ہو جاتا ہے. جب ڈاکٹر کہتا ہے کہ اگر آپ ہاتھ نہیں کاٹیں گے تو پورے جسم میں کینسر پھیل جائے گا، آپ، اور یہ کینسر صرف ہاتھ تک محدود ہے، ہاتھ کو کاٹ دو کوئی مسئلہ نہیں. تو اسی طرح جب دنیا میں فساد بڑھ جاتا ہے، فسادی قوتیں دنیا میں آ جاتی ہیں، تو آپریشن بہت ضروری ہوتا ہے. اس وقت کچھ سروں کی قربانی لازمی ہو جاتی ہے، کچھ ہاتھ، کچھ پاؤں، کچھ حصہ کاٹ دینا پڑتا ہے. اور جہاد جو ہے یہ انسانیت کے لیے ایک رحمت ہے. جس طرح آپریشن کے بعد بالکل بھلے چنگے ہو جاتے ہیں، بعین ہی یہ ایک ناگزیر ضرورت ہے انسانیت کے لیے، ناگزیر ضرورت ہے. لیکن یعنی عام حالات میں نہیں ہونا چاہیے. لیکن جو لاتوں کے بھوت ہے وہ باتوں سے جب نہیں مانتے پھر لاتوں سے کام لینا پڑتا ہے. جب مریض، ڈاکٹر یہ دیکھتا ہے کہ گولیوں سے مریض درست نہیں ہو سکتا، دوائی سے درست نہیں ہو سکتا، پھر بادل ناخواستہ مجبوراً وہ پھر چھری لے کر جو ہے جسم کو کاٹ دیتا ہے. چلیے اچھا، سورہ حج میں 2 گروہوں کے درمیان تقابل تھا. وہاں ایک لفظ استعمال ہوا ہے سورہ حج میں، میں نے بتایا تھا آپ کو، حاذان خصمان. یہ 2 پارٹیاں ہیں، یہ 2 گروہ ہیں. یہ کہتے ہیں کہ کئی خدا ہیں، یہ ظالم ہیں، یہ دنیا دار ہیں، یہ سود خور ہیں، یہ برائیوں میں مبتلا ہیں، اور یہ جو ہیں توحید پرست ہیں، با کردار ہیں. تو یہ 2 مختلف کیریکٹرز ہیں.
یہ کشمکش ہے. یہ جو علامہ اقبال نے کہا نا، ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز، چراغ مصطفی سے شرار بو لہبی. تو یہ کانفلکٹ، یہ کشمکش پہلے دن سے جو ہے جاری ہے، اچھوں میں اور بروں میں، نمرود میں اور ابراہیم میں، فرعون میں اور موسیٰ میں، ابو جہل میں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں، امریکہ میں اور امت مسلمہ میں. یہ کشمکش ہمیشہ سے جاری و ساری ہے، اس کو سمجھنا ہے. تو ہاذانی خصما. اب یہاں بھی دیکھیں گے آپ، پہلے جو ہے الذین سے شروع ہوتی ہے آیت سورہ محمد کی. الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ اضل اعمالهم. جو لوگ انکار کرتے ہیں، اللہ کے راستے سے رکتے ہیں، روکتے ہیں، ان کے اعمال غارت ہو گئے. والذین آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل علی محمد وهو الحق من ربهم کفر عنهم سیئاتهم واصلح بالهم. اس کے بعد بتایا گیا کذالک یضرب اللہ للناس امثالهم. ان کا یہ موقف ہے، ان کا یہ موقف ہے. اور دونوں یعنی بدر کے میدان میں یہ آئیں گے، 1000 کے ساتھ آئیں گے، تکبر کے ساتھ آئیں گے، ابو جہل کی قیادت میں آئیں گے، اور آپ لوگ انسانیت کو شرک سے بچانے کے لیے 313 کے ساتھ لائے جائیں گے. اور یہ مقابلہ ہوگا حق اور باطل کا، اور دنیا میں حق کو غالب ہونا ہے، پھیلنا ہے. یہ 313 کی جماعت 1 ارب انسانوں میں بدل کر رہے گی. یہ جواز، جنگ کا جواز، لیجیٹیمیسی آف وار، یہ ہے یہاں پہلے بتایا گیا. اب آ جائیے اس کے مرکزی مضمون پر. دنیا اور آخرت کی کامیابی کے لیے اللہ کی راہ میں کافروں کے ساتھ مال کا جہاد یعنی انفاق کرو اور جان کا جہاد کرو. مال کا جہاد اور جان کا جہاد. یاد رکھیے جان کا جہاد بعد میں ہے، پہلے کیا ہے؟ مال کا جہاد. پورے قرآن میں ہر جگہ پہلے کیا ہے؟ جاہدو باموالکم وانفسکم. اگر پہلے جان دے دیں گے تو آپ کے جیب میں $5000 پڑے ہوئے، کون لے گا؟ وہ امریکہ چھین لے گا. سمجھ کے بات؟ آپ کی لاش پڑی ہوئی ہے، جیب میں 5000 ہے نا. پہلے جان نہیں دینا ہے آپ کو، پہلے کیا دینا ہے؟ پہلے مال دو. جاہدو باموالکم وانفسکم پہلے. اور یاد رکھیے ہم فی زماننا، ہمارے زمانے میں بھی پیسے کی بہت اہمیت تھی اور پرانے زمانے میں بھی. آج کل ایک دن کی جنگ پر $1 ارب سے زیادہ کا خرچ ہوتا ہے. اگر پاکستان 10 دن لڑے تو کم سے کم $10-15 بلین کا مخروج ہو جائے. پھر دیکھیے 10 سال تک پاکستان سنبھل نہیں سکتا. تو امت مسلمہ کے لیے سب سے بڑی ضرورت یہ ہوتی ہے کہ اپنی معیشت کو مضبوط کرنا. جو قومیں اپنی معیشت کو درست نہیں کرتی وہ جہاد نہیں کر سکتی. تو اکنامکلی یو ہیو ٹو بی ساؤنڈ. آپ کے ریزروز بہت اچھے ہوں، آپ F-16 آپ کے پاس ہوں، آپ دنیا کے سارے ہتھیار آپ جمع کریں، اور اعدوا لهم ما استطعتم من قوہ، اور اکانومی مضبوط ہو. مقروض آدمی کو ہتھیار بھی نہیں دیتا کوئی. سمجھ گئے بات؟ اکانومی بہت مضبوط ہونی چاہیے. ٹیکسیشن کا نظام آپ کا بہت شفاف ہونا چاہیے. تو یہاں ایک میں آیت میں بتانا چاہتا ہوں، ذرا پڑھ لیجئے. تو آخری آیت سورہ محمد کی آخری آیت سے سمجھ لیجئے، بہت اہم نقطہ ہے. اور قرآن میں 2 نقطے آئے ہیں، ایک سورہ توبہ میں، ایک سورہ محمد کی آخری آیت میں. یہ 2 نقطوں کو سمجھنا بہت ضروری ہے، بہت ضروری ہے، بہت ضروری ہے. پہلا نقطہ جو سورہ توبہ میں بیان کیا گیا کہ جو قومیں جہاد نہیں کرتی انہیں صف ہستی سے مٹا دیا جاتا ہے. اگر پاکستان کی فوج اگر مضبوط نہ ہو، پاکستان کا دفاع اور ڈیفنس مضبوط نہیں ہو، ہندوستان اس کو ہڑپ کر لے گا. یعنی پاکستان شوڈ ہیو اے اسٹرانگ ڈیفنس. سورہ توبہ میں یہ بات بتائی گئی کہ اگر تم جہاد نہیں کرو گے، تو تمہیں ہٹا کر اللہ تعالیٰ ایک دوسری قوم کو یہاں مسلط کر دے گا. یہاں افغانی آ جائیں گے، یہاں چائنیز آ جائیں گے، یہاں ہندو آ جائیں گے، یہاں بنیا آ جائے گا، دوسری قوم آ جائے گی. تو دفاعی طور پر، جہادی طور پر ریاست کو بہت مضبوط ہونا چاہیے. یہ کس کا پیغام ہے؟ یہ سورہ توبہ کا.
اب سورہ محمد کی میں آخری آیت پڑھتا ہوں، ذرا اس کو سمجھ لیجئے. فرمایا گیا ہا انتم ہؤلاء تدعون لتنفقوا سبیل اللہ، تنفقوا فی سبیل اللہ، ہا انتم ہؤلاء تدعون لتنفقوا فی سبیل اللہ. یہ ہیں لوگ جنہیں تم لوگوں کو دعوت دی جا رہی ہے، دعوت دی جا رہی ہے کہ اللہ کی راہ میں پیسہ خرچ کرو، ڈیفنس کے لیے، دفاع کے لیے پیسہ خرچ کرو. مدینے کی نوزائیدہ ریاست کو معاشی طور پر مضبوط